سو بھائی اور بہن وہ ہیں جو ہمارے ماں باپ سے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان، ابلیس ہوتا ہے. اور یہ اکیلے تنہا ہونا کسی بیڈ روم میں نہیں ہے صرف، بلکہ ڈی ایم پہ، واٹس ایپ پہ چیٹ ہو رہی ہے، دور بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تنہائی ہے. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے بارے میں، انسان کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں؟ اینڈ دین سبحان اللہ پیپل کم ٹو اس اینڈ سے کہ ہم تو بڑا ایک پیور ریلیشن شپ ہے، بٹ یو نو واٹ ہیپنڈ، اچانک سے کچھ ہو گیا، اچانک سے ہی اٹریکشن ڈیولپ ہو گیا. اینڈ شیطان کا یہ مقصد ہے. اسلام ہر بندے کی فزیکل اور ایموشنل ویل بینگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس لیے تو اسلام نے کچھ رولز بتایا ہیں. اسلام ڈز ناٹ لیٹ اینی بڈی، مین اور وومن، ٹو پلے ود دا اپوزٹ جینڈر ایز ٹوائز اور ٹیشو پیپر اینڈ یوز اینڈ ابیوز. نو، اسلام ہر کسی کی حفاظت کرتا ہے. اسلام ہر انسان کی ایموشنل اسپیکٹ اور فزیکل اسپیکٹ کی حفاظت کرتا ہے. So as I said, there is nothing wrong in having attraction towards women for men, right? This is natural. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ حبب الی من الدنیا النساء والطیب، کہ دنیا میں سے دو چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں. ایک وومن یعنی اپنی وائفز، he had 11 wives اور 9 at a time الحمدللہ، والطیب اینڈ پرفیوم، ٹھیک ہے، وجعل قرۃ عین فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی اس سے بھی اوپر اللہ کی محبت یعنی نماز میں رکھ دی گئی ہے. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھ دیا گیا ہے. سو ہی ہیڈ ہز پرائرٹیز کلیئر. سو آج کل کا تو یعنی سبحان اللہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ مین آر ناٹ ہیونگ اٹریکشن ٹورڈز وومن. دس از اے سائن آف رجولہ. جب فطرت کرپٹ ہو جاتی ہے فلتھ اور فضول ویڈیوز دیکھ دے کے، تو سبحان اللہ مین آر ہیونگ اٹریکشن ٹورڈز مین وچ از انیچرل اینڈ فطرہ کرپٹ ہے. اور اس سے بڑا فتنہ آج کل کا جینڈر کرائسس کہ مین آر ناٹ اسیومنگ دیم سیلوز ایز مین، کہ آئی تھنک آئی ایم ناٹ اے مین، آئی ایم اے وومن. اور خواتین کریں گے شاید میں خاتون نہیں ہوں، میں مرد ہوں. یہ تو خیر نیکسٹ لیول کی آج کل کے فتنے ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے. لیکن having a natural attraction towards a woman is good. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ہمیں راستہ دیا ہے. بٹ I want to mention a disease here جو دل کا ایک بہت بڑا مرض ہے. We are suffering from multiple diseases as an ummah, no doubt, جس کی وجہ سے ہمارے آج یہ حالات ہیں. But the worst thing is people are proud of doing sins and they are gaining respect. They are wanting to gain respect through sins, unfortunately. Sins were a taboo and they should be a taboo. لیکن آج کل جو سب سے بڑا ایک فتنہ وہ یہ ہے کہ حرام ریلیشن شپس کو یا اس گناہوں میں پڑنے کے بعد اس چیز کو ایز اے سائن آف رسپیکٹ سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسیپٹ مجاہرون. کون ہے یا رسول اللہ؟ وہ ایکسیپٹ دوز ہو ایکسپوز دیئر سنز، کہ جانی تیرے بھائی نے یہ کیا اور میں نے یہ کام کیا اور فلاں کام کیا. بینگ پراؤڈ آف دا سنز ون کمٹس. رات کو گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا اور اگلے دن سیلفی پوسٹ کر کے انسٹاگرام پہ لگا دی کہ LOL گائز پارٹنگ ود 59 ادرز ایٹ فلاں فلاں بار یا کیفے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایبوں میں پردہ ڈالا تھا، تم نے ان کو ایکسپوز کر دیا. سو اینڈ دس از بیکمنگ اے پیئر پریشر انفارچونیٹلی. ہمارے یعنی جس دور میں ہم پلے بڑھے اور پیدا ہوئے اس میں انسان چھپاتے تھے اپنے گناہوں کو اور لوگ اپنے گناہوں پہ شائع فیل کرتے تھے اور دل میں ندامت تھی. بٹ ناؤ اگر کوئی لڑکا کسی دوست سے پوچھے کہ یار ڈو یو ہیو اے گرل فرینڈ، تو یونیورسٹی گریجویٹ کر رہا ہے، ڈو یو ہیو اے گرل فرینڈ ان یور لائف، ہیو یو ایور ڈیٹڈ اے گرل ان یور لائف، اور وہ کہے نہیں یار، دے آر شاکڈ. واٹ؟ سیریسلی مین، یو آر اے لوزر، یو آر اے نرڈ، یو آر اے کاورڈ، یو آر اے ویمپ. اس طرح کے الفاظ، تو پپو بچہ ہے، تو ممی ڈیڈی ہے. ہیو یو ایور کسڈ اے گرل ان یور لائف، اور وہ کہ نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے. سیریسلی مین، آپ خود بتائیں کہ اس لڑکے کی عزت دوستوں کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی. یہ وہ دور ہے، ہم اس سینچری میں رہ رہے ہیں. اور کسی بہن سے پوچھا جائے کہ یو ہیو کراسڈ یور یونیورسٹی لائف، اور آپ نے ایک جوانی گزار لیا ہے، یو آر ابو یور ٹین ایج، ڈیڈ یو ایور ڈیٹ اے بوائے ان یور لائف؟
Did you ever go to a club or a pub? اور وہ کہے نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے. سیریسلی تم اسٹون ایج کے تو نہیں ہو؟ تم کہاں پھرتے رہے ہو، کہاں ٹائم ویسٹ کرتے رہے ہو؟ سو یہ بتایا گیا اور پڑھایا گیا کہ یو آر اے بریو warrior and you are a strong person if you are serving your desires and if you are a slave to your desires. جب میں موویز اور ڈراماز کو پڑھایا گیا ہے and women have lost their value, they just given their عزت and men has lost the value for women as well. جب خواتین نے اپنی عزت نہیں کی، جب خواتین نے اپنے آپ کو ایک پرل اور ایک ڈائمنڈ اور اپنے آپ کی ویلیو نہیں کی اور ہر کسی کی آنکھوں کی اٹریکشن اور آئی کینڈی بننا چاہا، تو مردوں نے بھی اپنے پہ بھی ظلم کیا گناہ کر کے اور آنکھیں نظر نیچے نہ کر کے اور بچ کے، اور دوسرا کہ they have lost respect for themselves and women as well. اور آپ باہر دیکھیں سبحان اللہ، جس کلچر کو ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں they are making rules and regulations but they are failing. سویڈن میں ایک شخص کو کنورٹ کر لیا گیا، یعنی پکڑ لیا گیا اور کورٹ میں یعنی جیل میں ڈال دیا گیا. Why? Because he and وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ his girlfriend were having a relationship, intimate relationship, and the contraception it broke. پہلے لڑکی خوش تھی، بعد میں کہتی کہ what happened, یہ why it broke، اور پھر اس نے کیس کر دیا اور وہ لڑکی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا کہ now it's not a consensual something, it's a rape. Their laws cannot solve their problems. ہم انسان جتنے بھی رولز اور لاز بنائے ہم پھنس جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رولز بنائے ہیں، کیوں؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف کر دیں، تمہارے پہ آسانی کر دیں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. جو لوگ شہوات کو فالو کرتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت دور چلے جاؤ، 1 ڈگری کا ٹرن لو سیدھے راستے سے اور پھر دور بھٹکتے پھرو. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتے ہیں. وخلق الانسان ضعیفا، اور کہتے ہیں کہ انسان بڑا ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے. جو میں نے رولز اور لاز بنائے ہیں نا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ ہو جاؤ، نظروں کو نیچا کرو، خواتین اپنے آپ کو پردہ دار رکھیں، یہ تمہارے بھلے کے لیے. تمہیں ڈپریشن، انزائٹی، ہارٹ بریکس، بریک اپس اور ایک بیزاری سے بچو گے. تمہاری لائف پہ کچھ پرپز آئے گا. یو ول لیو اے لائف فل آف برکہ. These laws, Islamic laws are there to protect you because you and me are weak. Imagine ایک بچہ اپنے بیبی کاٹس کیوں ہوتے ہیں کہ بچہ سمجھدار نہیں ہوتا، وہ بیڈ سے کسی بھی ٹائم گر سکتا ہے، تو اس کے لیے بیبی کاٹ بنایا جاتا ہے اور وہ اس کی ہائٹ سے اوپر ہوتا ہے تاکہ وہ اسے نہ جمپ کر سکے، رائٹ؟ اب وہ بچہ روئے کہ مجھے کاٹ میں کیوں ڈال دیا گیا، وہ اور چیخے اور چلائے، ہم اسے کاٹ سے نکال کے بیڈ پہ تو نہیں چھوڑ دیتے کہ اب چونکہ بچہ رو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ ویک ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمیں بہت سارے رولز اور قوانین بتائے. اور جب ہم نے توڑے، سبحان اللہ، یو کی ناٹ امیجن HIV کیسز سب کانٹیننٹ میں، مسلمانوں کے اندر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کتنا پھیل رہا ہے. انوانٹیڈ پریگننسیز in girls, young girls less than 10 years of age, 12 years of age، وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں خواتین. اور وہ جو بچے ہیں یا تو وہ باپ کے بغیر گرو کرتے ہیں یا ان بچوں کو چائلڈ اڈاپشن کے لیے دے دیا جاتا ہے اینڈ دے گرو وداؤٹ اے فادر. اور جب باپ کے بغیر زندگی گزاری، ایک آئیڈیل فیملی کے بغیر دیکھا، ماں ہمیشہ رو رہی ہے یا کبھی وہ باہر جا رہی ہے اور پھر باپ کبھی آئے نہیں پوچھنے کے لیے، آئے نہیں، یا ماں باپ لڑ رہے ہیں ہر ٹائم، تو وہ ڈرگز اور ڈپریشن اور ایک عجیب سے چکر میں پڑ جاتا ہے. So Allah wants to make your life easy, but these movies and these dramas wants to make us life difficult. Movies میں کیا بتاتے ہیں کہ if you can get a girl, you are a man. If you want to become a man، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا. You dare get married. You dare follow the sunnah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. مرد وہ نہیں ہے جو اپنی شہوت کو پوری کر لیتا ہے، مرد وہ ہے جو کہ کوئی خاتون سامنے سے گزرتی ہے تو اپنی آنکھیں نیچے کر لیتا ہے، اپنی نظریں جھکا لیتا ہے. ویک پیپل ڈونٹ ڈیئر ٹو گیٹ میرڈ. میں